کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ یہودی عورت بھی جانتی تھی، اور اس لیے اس نے اگلی جو ٹانگیں تھی انہی کے اندر اس نے زہر ڈال دیا. اور کیا ہوا، حدیث کے لفظ سنیے، احدتھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بکری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے میں پیش کر دی اس یہودی عورت نے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی آپ کے گھر میں کھانا پکا کے بھیج دے، اس نے دعوت کی، دعوت کر کے وہ بکری روسٹ کر کے اگلے 2 پاؤں میں زہر ڈال کر میرے نبی کو مارنے کی کوشش کی اور جان لینے کی کوشش کی، زہر ڈال دیا. جس وقت فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ذراع، آپ نے بکری کی وہ دستی پکڑ لی، فوراً وہ آگے والے جو دستے تھے پاؤں کے، جو وہ جو پاؤں والی دستی تھی جو میرے نبی کو جگہ پسند تھی، پکڑ لیے اور اگلی ٹانگ کا گوشت کھانا شروع کر دیا. میرے نبی نے اسی جگہ کو کھانا شروع کر دیا. صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے. اب سنیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم، جس وقت میرے نبی نے وہ بکری کی دستی کا گوشت کھانا شروع کیا تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، میرے صحابہ ہاتھ پیچھے ہٹا لو اور بکری کا گوشت تناول مت کرو، ہاتھ پیچھے کر لو، بکری کا گوشت مت تناول کرو. کیوں؟ وارسلا الی الیہودیہ، کہ اس یہودیہ کی طرف سے پیغام بھیجا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ. جب وہ پہنچی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت، دعوت کرنے والی عورت سے پوچھا، فرمایا سممتی ہذی شاتا، میرے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ زہر ملایا تھا. وہ کہنے لگی من اخبرکا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے زہر ملایا تھا؟ میرا نقطہ نظریہ تھا کہ اگر سچے نبی ہوں گے تو ان کو پتا چل جائے گا. وہ عورت کہنے لگی کہ جو کسی کو نہ پتا ہو وہ نبی کو پتا چل جاتا ہے، یہ عام امتی اور نبی میں فرق ہے. کہا اس لیے میں نے ڈالا تھا، میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ کی نبوت کا علم کتنا ہے، کہ آپ کے چکھنے کا عالم کیا ہے اور آپ کے سونگھنے کا عالم کیا ہے. یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی نے اسے کہا کہ یہ تو نے زہر ڈالی. تو وہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگی میں نے تو آپ کو چیک کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا، لیکن آپ کو یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ خبر کے الفاظ تھے من اخبرکا، کا لفظ میرے نبی مخاطب ہے، آپ کو کس نے خبر دی؟ تو میں نے بڑی خفیہ پلاننگ کے ساتھ یہ اہتمام کیا تھا، اور آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ تو رسول اکرم کے پاس جو اگلی ٹانگ کا گوشت تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. میرے نبی نے اشارہ کیا، فرمایا اخبرتنی ہذہ ما فی یدی للذراع، میرے نبی نے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں جو بکری کی اگلی ٹانگ ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ مجھ میں زہر ہے. ٹانگ نے خود بتا دیا یا رسول اللہ مجھے نہ تناول فرمائیے کیونکہ میرے اندر زہر موجود ہے. اب لفظ خبر کا اطلاق کیا، لیکن یہاں پر کوئی لفظ نہیں، کوئی حرف نہیں، آواز نہیں، کوئی جملہ نہیں کہ جس سے پتا چلے. لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ جو مری ہوئی بکری تھی اس پر 2 موتیں واقع ہو چکی تھی. ایک تو ذبح ہوئی اور اس کے بعد ذبح ہونے کے بعد روسٹ ہوئی، دوسری موت آئی اور تیسری موت کے قریب ہی پہنچی تھی، یعنی کہ اسے چبایا جا رہا تھا. وہ 3 مرتبہ جس بکری کی گوشت پر موت واقع ہو چکی ہے، وہ موت اس کی آواز بھی میرے نبی کو سمائی دے رہی ہے. یعنی کہ اس دستی کے اندر کے جو آواز تھی کہ مجھے آپ تناول نہ فرمائیے، یہ میرے نبی کی قوت سماعت کا عالم ہے. یہ میرے نبی کی قوت سماعت کا عالم ہے. حدیث نمبر 4 سنیے، شرح السنہ کے اندر ابو یعلا مرہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک اونٹ آ گیا. فلما راؤ البعیر، بعیر عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں. جب اونٹ نے آپ کو دیکھا جر جرا آواز نکالی، فوضحا جمرانہ، اور اپنی گردن کا اگلا حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا. اونٹ نے سامنے رکھ دیا. میرے نبی نے اس کی جو گفتگو سنی اور سن لی اور اس کے مالک کو بلایا. جب وہ پاس آیا تو اس نے
پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے میرے مالک کو یا رسول اللہ بلائیے، انہو شکا کثرت العمل وقلت العلف، کہ یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے، یہ مجھے کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ کرواتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی اونٹ کی آواز کو بھی سن رہے ہیں، یہ میرے نبی کی قوت سماعت کا عالم ہے۔ اسی لیے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حواس خمسہ ظاہرہ میرے نبی کو کتنے عطا کیے، کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو سننے کی طاقت کتنے دی، چکھنے کی طاقت کتنی دی، میرے نبی کو دیکھنے کی طاقت کتنے دی۔ یہ ساری چیزیں میں آپ احباب کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں حضرات محترم، لیکن یاد رکھیے ایک اور ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جس رسول کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے اس یعنی کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے لیے میرے نبی کو اللہ رب العزت نے رسول بنایا ہے۔ اس مخلوق نے 18,000 مخلوقات بنائی، کتنی؟ 18,000 مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے بنایا۔ اس 18,000 مخلوقات میں ایک اونٹ ہے، اس کی آواز، اور پھر یاد رکھیے جس قوم کے لیے نبی بنا دیا، جس مخلوق کی طرف نبی بنا دیا جائے، اللہ رب العزت اس مخلوق کی بولیاں اس نبی کو عطا کر دیتا ہے، بولیاں بھی بتا دیتا ہے کہ یہ فلاں بولی۔ اگر ہم راجا کی زبان میں، جو راجوں کی زبان ہے، جو قریشیوں کی زبان ہے، جو پنجابیوں کی زبان ہے، جو سندھیوں کی زبان ہے، نبی کو جب پکارتے ہیں تو ہر زبان کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کو وہ پہلے سے عطا فرما دی کہ میرے نبی پنجابی میں بھی ہماری بات کو سنتے ہیں، میرے نبی پٹواری میں بھی ہماری آواز کو سنتے ہیں، زبان کو سمجھتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پشتو کو بھی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم اس وقت تک کسی رسول کو اس قوم کی طرف بھیجتے ہی نہیں ہیں جب تک ہم اس قوم کی بولی اسے نہ عطا کر دیں۔ پہلے بولیاں عطا کر دی جاتی ہیں، پھر اس مطابق جب فریاد کرتی ہے مخلوق، امت پکارتی ہے، اپنے معاملات بیان کرتی ہے، اپنی اپنی زبان میں نبی کے سامنے استغاثہ پیش کرتی ہے، نبی حاجت روا بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس لیے وہ نبی اس امت کی، اس اپنی قوم کی مشکلیں حل کر دیتا ہے، کیونکہ ایک وسیلہ ہے۔ حدیث نمبر 4 ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 2041 ہے، یہ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو جب بھی میرا امتی جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر صرف سلام پڑھ دے، یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، کہا تو جس مسجد میں بیٹھ کر، جس محلے میں بیٹھ کر، جس ملک میں بیٹھ کر، پوری کائنات میں کسی کونے سے بھی بیٹھ کر جب بھی میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، مجھے سلام بھیجتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، اللہ رب العزت میری روح کو واپس میرے جسم کے اندر لٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ اب امریکہ میں کوئی حضور کا امتی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، جواب میرے نبی قبر انور سے دیتے ہیں۔ پاکستان کے کسی کونے میں اگر کوئی نبی کا امتی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ یا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، اس حدیث کے مطابق ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2041 ہے، میرے نبی فرماتے ہیں میں اس کے سلام کا خود جواب دے دیتا ہوں۔ حضرات محترم، جب نبی کا سلام آ جائے تو سلام کا مطلب ہے سلامت رہے، سلامت رہ، تیرے پاس دکھ نہ آئے، غم نہ آئے۔ جب نبی ایک بار امتی کو کہہ دے کہ تو سلامت رہ، بندے کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے جمعے کے بعد یہاں پر 2-4 منٹ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیا کریں۔ قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11 مقام پر یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ پہلا سوال ہوگا اس نبی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ بندے کو یہاں اگر پتہ چلے گا تب بندہ قبر کے اندر پہچانے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر سے اگر بچنا ہے، قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو فقط مصطفیٰ کی پہچان پر۔ جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ والبسوہ فی الجنہ،
جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، وَافْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ، جنت کا بیڈ لگا دیا جائے گا، وَبَابَانِ فِي الْجَنَّةِ، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور قیامت تک اللہ رب العزت کہے گا تو نے میرے نبی کو پہچان لیا، دیدار کرنے کے بعد قیامت تک اب جنت تیری منتظر ہے، تو جنت کا نظارہ کرتا رہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی ہیں، میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے نبی اگر سوئیں، میرے نبی کی آنکھ سوتی ہے، دل